بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، السلام علیکم۔ اردو سال اول کے آج کے لیکچر کے ساتھ میں ہوں علی عرفان۔ آج کے لیکچر میں ہم نثری سبق نظریہ پاکستان پڑھیں گے۔ اس مضمون کے خالق ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان ہیں۔ سب سے پہلے مصنف کا مختصر تعارف دیکھتے ہیں۔ ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان 23 ستمبر 1912 عیسوی کو پیدا ہوئے اور تاریخ وفات 25 ستمبر 2005 عیسوی۔ والد کا نام گلاب خان اردو کے معروف ادیب، محقق اور دانشور تھے۔ تحقیق کے شعبے میں اور تنقید کے شعبے میں انہوں نے بڑا قابل ذکر کام کیا ہے اور ایک دانشور کی حیثیت سے بھی اپنا تعارف رکھتے ہیں۔ سندھ یونیورسٹی کے شعبہ اردو کے صدر کی حیثیت سے خدمات سر انجام دیتے رہے، یعنی تدریس کے شعبہ سے وابستہ تھے اور ایک ماہر تعلیم کی حیثیت سے بھی ان کا تعارف ہے۔ ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان کا اسلوب تحریر جو ہے وہ سادہ اور سلیس ہے۔ اپنی بات پہنچانے کے لیے جو سادہ اور سلیس اسلوب بیان اختیار کرنا پڑتا ہے، جو اکثر مضمون نگاروں میں ہمیں ملتا ہے، وہ ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان کے ہاں بھی پایا جاتا ہے۔ ان کی چند اہم تصانیف کے نام تاریخی اسلاف، ادبی جائزے، تحقیقی جائزے، سرگزشت کابل، چند فارسی شعراء، بر صغیر میں فارسی ادب، فارسی لٹریچر کے حوالے سے ان کی تحقیق و تنقید کی کتابیں، اقبال اور قرآن، معارف اقبال اور مطالب اقبال، اقبالیات کے حوالے سے، ہمارا تلفظ اور جامع القواعد، اردو زبان و بیان کے حوالے سے ان کی جو کاوشیں ہیں یا ان کی جو خدمات ہیں وہ ان تصانیف سے ہی ظاہر ہوتی ہیں۔ تو یہ مختصر تعارف اس لیے کہ آپ کے ذہن میں ایک مختصر سا خاکہ آ جائے مصنف کی شخصیت کا۔ تو بڑھتے ہیں آج کے چیپٹر کی جانب۔ اس چیپٹر کے اہم نکات آپ کے سامنے ہیں۔ بنیادی طور پہ یہ چیپٹر 2 حصوں پر مشتمل ہے۔ نظریہ پاکستان کا تاریخی پس منظر اور نظریہ پاکستان کا نظریاتی پس منظر۔ تو پہلے حصے میں نظریہ پاکستان کا تاریخی پس منظر بیان کیا گیا ہے کہ کس طرح سے ہسٹوریکل ایونٹس، تاریخی واقعات کس طرح سے برصغیر کے عوام کو نظریہ پاکستان تک لے کر آئے، کیسے کیسے حالات پیدا ہوتے رہے کہ جس کے نتیجے میں برصغیر کے مسلمان دو قومی نظریہ کے تحت، نظریہ پاکستان کے تحت ایک پرچم تلے اکٹھے ہوئے اور قیام پاکستان کا مطالبہ کیا گیا۔ مصنف نے مغل دور حکومت سے آغاز کیا ہے اپنے اس مضمون کا کہ ابتدا میں مسلمانوں نے ہندوؤں کے ساتھ یا دیگر جتنی بھی مذاہب کے لوگ تھے، بڑی دو مذاہب تھے، مسلمان اور ہندو آخر تک برصغیر میں، تو مغل دور میں ہندوؤں کے ساتھ رواداری کا سلوک رہا۔ لیکن اگر کبھی کفر و الحاد نے سر اٹھانا چاہا تو مسلمان اس کے خلاف ڈٹ کر کھڑے ہو جاتے تھے۔ لیکن جب اکبر کا زمانہ آیا، شہنشاہ جلال الدین محمد اکبر کا، تو اس کے ہاں ہندوؤں کی طاقت بڑھتی چلی گئی، کیونکہ اس نے اپنے سیاسی مفادات کے لیے، اپنی حکومت اور سلطنت کی بنیادیں مضبوط کرنے کے لیے اس نے ہندوؤں کو بے جا نوازنا شروع کر دیا اور دین الہی کے نام سے ایک دین کا بھی آغاز یا اجرا کر دیا کہ جس میں
کچھ اصول و قوانین تو اسلام سے لیے گئے، کچھ ہندو مت سے، کچھ بدھ مت سے، کچھ دیگر مذاہب سے، سکھوں کے جو اصول و قواعد تھے مذہبی، اور وہ ایک مجموعہ سا بنا کے اور اس نے ایک سیاسی مفاد کے پیش نظر دین الہی کے نام سے ایک دین کا آغاز کر دیا۔ ظاہر ہے کہ یہ مسلمانوں کے لیے اور اہل اسلام کے لیے ناقابل قبول تھا۔ اکبر کے دور میں ہی ہندوؤں کو محل میں اور امور سلطنت میں بہت زیادہ طاقت ملی، جس کے باعث انہوں نے مسلمانوں کو طرح طرح سے نقصان پہنچانا شروع کر دیا۔ تو اکبر کی اس غلط جو ایک روش تھی، اس کے خلاف مسلمانوں نے اٹھ کھڑا ہونا تھا۔ تو سب سے پہلے مجدد الف ثانی جو ہیں، وہ حضرت مجدد الف ثانی شیخ احمد سرہندی، یہ اٹھ کھڑے ہوئے احیاء اسلام کے لیے اور اسلام کی بقا کے لیے اور اسلام کی خدمت کے لیے اور اسلام کو اثر نو لوگوں تک درست حالت میں پہنچانے کے لیے اکبر کے آخری دور میں۔ یہی وجہ تھی کہ اکبر کے بعد جہانگیر کے دور میں قید و بند کی سختیاں بھی برداشت کرنی پڑیں مجدد الف ثانی کو، اور شاہ جہان اور اس کے بیٹے جو ہیں اورنگزیب، یہ بھی مجدد الف ثانی کی ہی کوششوں کی وجہ سے پھر دین کے خادم بنے۔ پھر اورنگزیب عالمگیر تو باقاعدہ دین کا خدمت گزار ٹھہرا اور اس نے کافی خدمات سر انجام دی اسلام کے پھیلانے کے لیے۔ پھر اس کے بعد انگریز کا بر صغیر میں آنے کا واقعہ ہے۔ 17ویں صدی میں انگریز نے بر صغیر میں اپنے قدم جمانا شروع کر دیے تھے۔ سب سے پہلے وہ ساحلی راستوں سے آئے، پھر ساحلوں پہ اپنی وہ کالونیز بناتے رہے اور وہاں پہ اپنا نظام سنبھالنے کی کوشش کرتے رہے، اور وقت کے ساتھ ساتھ وہ مضبوط ہوتے گئے۔ ایسٹ انڈیا کمپنی برطانیہ، ملکہ برطانیہ کے آرڈر سے ایسٹ انڈیا کمپنی بر صغیر میں کام کرنے لگی، اور پھر وقت کے ساتھ ساتھ انگریز مضبوط ہوتے چلے گئے، یہاں تک کہ یہ دکھائی دینے لگا کہ بر صغیر پر انگریز جو ہیں وہ قابض ہونے لگے ہیں۔ تو ایسی صورت میں ٹیپو سلطان اور نواب حیدر علی میسور سے، اس جیسی کئی اور چھوٹی چھوٹی ریاستوں کے حکمرانوں نے، راجاؤں نے راہ روکنے کی کوشش کی انگریزوں کی، لیکن وہ اپنے طور پہ کامیاب نہیں ہو سکے، کیونکہ مسلمانوں کی یا بر صغیر کی، صرف مسلمانوں کی نہیں پورے بر صغیر کو دیکھ لیں، کوئی مضبوط فیڈریشن نہیں تھی۔ اس وجہ سے انگریز کو راہ ملتی چلی گئی اور وہ بر صغیر پہ قابض ہوتا چلا گیا۔ بہرحال ٹیپو سلطان نے مزاحمت کی کوشش کی اور اپنے طور پہ فرانس میں بھی ایک وفد کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ ٹیپو سلطان کا ایک وفد، کہ اس نے فرانس سے بھی مدد حاصل کرنے کی کوشش کی۔ افغانستان اور ترکی کے ساتھ بھی اتحاد کی کوشش کی کہ انگریزوں کا راستہ بر صغیر میں روکا جا سکے، لیکن ان کی مزاحمت کامیاب نہیں ہو سکی اور ٹیپو سلطان کو شہادت نصیب ہوئی۔ انگریزوں کا مقابلہ کرتے ہوئے، ملک کی حفاظت کرتے ہوئے حالات مزید بگڑتے چلے گئے۔ مجدد الف ثانی کی شروع کی ہوئی تحریک کو شاہ ولی اللہ دہلوی نے آگے بڑھایا اور اسلام کے احیاء کے لیے وہ کوشش کرتے رہے۔ پھر سید احمد بریلوی شہید، انہوں نے پہلے حج کیا، پھر وہاں سے محمد بن عبد الوہاب کی جو نظریات ہیں وہ لے کر آئے اور تحریک مجاہدین، جس میں 7,000 مجاہدوں کو بر صغیر کے طول و عرض سے اکٹھا کیا اور انہوں نے جہاد کا نعرہ بلند کیا، اور پھر 1831 میں سید احمد بریلوی شہید کو شہادت نصیب ہوئی۔ لیکن انہوں نے بھی اپنے طور پہ اسلام کی خدمت کرنے کے لیے، اسلام کا پیغام اور اسلام کے تحفظ کے لیے بر صغیر میں اپنی خدمات سر انجام دیں۔ حالات چلتے ہوئے 1857 تک پہنچتے ہیں۔ 1857 میں بر صغیر کے لوگوں نے آخری کوشش کی کہ انگریزوں کے ساتھ انگریزوں کا راستہ روکا جائے
اور انگریزوں کے خلاف اپنے طور پہ اپنے تئیں ایک مضبوط اور مجتمع شکل میں ایک کوشش کی گئی، جنگ آزادی 1857۔ لیکن بدقسمتی کہ برصغیر کے لوگ اس وقت تک شاید اتنے منظم نہیں تھے یا شاید اتنے طاقتور نہیں تھے کہ انگریز کی طاقت کا اور اس وقت کی ٹیکنالوجی کا جو انگریز کے پاس تھی اس کا مقابلہ کر سکتے، جس کے نتیجے میں برصغیر کے لوگوں کو، مسلمانوں کو شکست ہوئی اور آخری مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر کو قید کر کے جلا وطن کر دیا گیا، رنگون بھیج دیا گیا اور برصغیر پہ باقاعدہ طور پر برطانیہ کی حکمرانی کو تسلیم کر لیا گیا، اور برصغیر پورا برصغیر جو ہے وہ برٹش کراؤن کے زیر نگیں آ گیا، اور پھر برصغیر کے لیے تمام قوانین جو ہیں وہ برٹش پارلیمنٹ میں بنائے جانے لگے، کیونکہ برصغیر کو باقاعدہ کالونی تسلیم کر لیا گیا تھا برطانیہ کی، تاج برطانیہ کی۔ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد مسلمان مزید برے حالات کا شکار ہو گئے، کیونکہ ہندوؤں نے ایک جھانسا دینے کی کوشش کی جس کو انگریز نے تسلیم کیا، اور انگریزوں کی یہ رائے تھی کہ انگریزوں کے خلاف بغاوت میں اصل کردار جو ہے یہ مسلمانوں کا ہے، اور مسلمانوں نے ہی بغاوت کی ہے اور مسلمانوں نے ہی انگریزوں کو نقصان پہنچایا۔ اس کی وجہ سے انگریزوں اور مسلمانوں کے درمیان ایک عداوت کی فضا نے جنم لیا۔ ایسی حالت میں سر سید احمد خان جیسا ایک زیرک اور مدبر رہنما مسلمانوں کی طرف سے سامنے آیا۔ سر سید احمد خان نے ایک طرف تو مسلمانوں کو قائل کیا کہ تمہاری جو مشکل، یہ ہم نے پچھلے چیپٹرز میں اپنی مدد آپ میں بھی پڑھا کہ مسلمانوں کو انہوں نے ابھارا کہ وہ محنت کریں اور کوشش کریں اور اپنی حالت بہتر کرنے کی طرف توجہ کریں، سوچیں۔ دوسری طرف سر سید احمد خان نے انگریزوں کو یہ باور کرانے کی کوشش کی کہ برصغیر کے حالات ایسے تھے کہ جس میں انگریز کے خلاف بغاوت ہوئی ہے، اور اس میں صرف مسلمان شامل نہیں تھے، اس لیے انگریزوں کے عتاب اور ظلم کا نشانہ صرف مسلمانوں کو نہیں بنایا جانا چاہیے۔ اس بنیاد پہ سر سید نے علی گڑھ تحریک بھی یہی پوری وہ مسلمانوں کی بہتری اور فلاح کے لیے شروع کی گئی۔ سر سید نے انگریزوں کو روکا اور روکنے کی کوشش کی کہ مسلمانوں کی حالت کو مزید ابتر ہونے سے بچایا جا سکے۔ سر سید احمد خان کی تحریک علی گڑھ نے مختلف شعبوں میں کام کیا۔ اچھا، ایک اس وقت کی فضا ایسی تھی کہ ہماری اکثریت جو مسلم کمیونٹی تھی، جو مسلمان لوگ تھے، وہ انگریزی تعلیم سے خائف تھے یا انگریزی تعلیم سے بدظن تھے۔ ان کا کہنا یہ تھا کہ انگریزی تعلیم یا جدید جو سائنسی تعلیم ہے یا جدید تعلیم حاصل کرنے سے ہمارے جو مذہبی نظریات اور عقائد ہیں ان پر آنچ آتی ہے یا ان کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ تو اس بات کے لیے سر سید نے باقاعدہ علی گڑھ تحریک کے تحت لوگوں کو ایجوکیٹ کیا، لوگوں کو سمجھایا کہ جدید تعلیم کوئی دین سے متصادم تعلیم نہیں ہے۔ اگر جدید تعلیم حاصل نہیں کرو گے تو زمانے کے ساتھ چلنا آپ کے لیے ممکن نہیں رہے گا، وقت کے تقاضوں کے ساتھ چلنا ممکن نہیں رہے گا۔ اس لیے قیام پاکستان کی جو ایک تحریک ہے یا یہ جو پوری تاریخ ہے، اس میں علی گڑھ تحریک اور سر سید کا کردار بہت اہم ہے۔ یہاں پہ مسلمانوں کے لیے ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا فکری سطح پہ کہ انگریزی تعلیم یا جدید تعلیم کوئی ہمارے مسلم عقائد کے لیے نقصان دہ نہیں ہے۔ دوسری طرف رسالہ اسباب بغاوت ہند لکھ کر سر سید نے انگریز کو باور کرایا کہ مسلمان صرف قصوروار نہیں ہیں بغاوت کے، پھر دیگر سیاسی کارنامے بھی ہیں اور ادبی کارنامے بھی ہیں، یعنی تحریر، تقریر، سیاست، ہر لحاظ سے سر سید احمد خان نے مسلمانوں کو انگریزوں کے سامنے ان کا امیج بہتر کرنے کی اور مسلمانوں کو مختلف شعبہ جات میں آگے آنے کے لیے مواقع فراہم کرنے کی اپنے طور پہ بھرپور کوشش کی۔ سر سید کی علی گڑھ تحریک کے بعد اگلا امپورٹنٹ پوائنٹ جو اس چیپٹر میں ڈسکس کیا گیا ہے وہ ہے کانگریس کا قیام۔ 1885 سر اے او ہیوم نے 1885 میں کانگریس کی بنیاد رکھی، آل انڈیا کانگریس۔ سر ہیوم جو ہیں یہ
برطانوی سول سروس کے ریٹائرڈ آفیسر تھے، آپ کہہ لیں کہ بیوروکریٹ تھے، اور انہوں نے اس سیاسی جماعت کی بنیاد رکھی، اور اس سیاسی جماعت کی بنیاد رکھنے کا مقصد جو ہے وہ برصغیر کے لوگوں میں سیاسی شعور اجاگر کرنا تھا، اور انہیں اس بات کے لیے تیار کرنا تھا کہ وہ تعاون کریں. بنیادی طور پہ مقصد یہی تھا کہ وہ تعاون کریں برٹش گورنمنٹ کے ساتھ، اور جو وائسرائے برٹش گورنمنٹ کی طرف سے جہاں پہ موجود ہے ہندوستان میں، اس کے ساتھ تعاون کیا جائے. اور آل انڈیا کانگریس کی جو سربراہی تھی یا نگرانی تھی وہ اس وقت کے وائسرائے ہند کے پاس تھی. وائسرائے ہند کی اجازت سے ہی آل انڈیا کانگریس کی بنیاد رکھی گئی 1885 میں. اچھا، اس میں پہلے یہ سمجھا گیا کہ یہ برصغیر کی ساری جو عوام ہے، چاہے اس میں مسلمان ہیں، چاہے اس میں ہندو ہیں، چاہے اس میں دیگر مذاہب سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، سکھ ہیں، سب کی نمائندہ جماعت آل انڈیا کانگریس کو سمجھا گیا. لیکن چونکہ ہندو تعداد میں زیادہ تھے تو وقت نے یہ بات ثابت کی کہ آل انڈیا کانگریس صرف ہندوؤں کے مفادات کا تحفظ کر رہی تھی. اس لیے مسلمانوں نے بہت جلد اس بات کو بھانپ لیا اور وہ آل انڈیا کانگریس سے دوری یا جدائی اختیار کرنے لگے. وقت کا پہیہ گھومتا رہا اور 1906 میں ڈھاکہ میں آل انڈیا مسلم لیگ کی بنیاد رکھ دی گئی. مسلم لیگ کی بنیاد اس لیے رکھی گئی کہ کانگریس جب ہندو مفادات کا تحفظ اپنے سامنے رکھے ہوئے ہے تو پھر مسلمانوں کے حقوق کا تحفظ کرنے والی بھی کوئی جماعت ہونی چاہیے. اور اسی بنیاد پہ ڈھاکہ میں مسلم لیگ کا قیام عمل میں لایا گیا 1906 میں، کیونکہ حالات ایسے پیدا ہو رہے تھے کہ ہندو بار بار مسلمانوں کے مفادات پر چوٹ کر رہے تھے. اس کی ایک مثال تقسیم بنگال اور پھر اس کی تنسیخ تھی. 1905 میں لارڈ کرزن نے بنگال کو 2 انتظامی یونٹس میں یعنی 2 صوبوں میں تقسیم کر دیا، کیونکہ بنگال اس وقت برصغیر کا سب سے بڑا صوبہ تھا، اور اس میں ایک دشواری کا سامنا یہ تھا کہ اس وقت یہ تقریباً 2,50,000 مربع میل کے لگ بھگ کہیں اس کا رقبہ تھا. تو اتنے بڑے صوبے کو انتظامی بنیادوں پہ سنبھالنا بڑا مشکل تھا، تو انتظامی بنیادوں پہ اس میں تقسیم کی گئی اور مشرقی بنگال اور مغربی بنگال 2 صوبے بنائے گئے 1905 میں. اس تقسیم پہ مسلمان بہت زیادہ خوش ہوئے، کیونکہ مجموعی طور پہ بنگال میں تو ہندوؤں کی اکثریت تھی، لیکن جب مشرقی بنگال کو علیحدہ کیا گیا تو مشرقی اور مغربی بنگال 2 علیحدہ صوبے بنائے گئے، تو مشرقی بنگال میں مسلمانوں کی اکثریت تھی. اب ہندوؤں کو یہ بات کسی صورت قابل قبول نہیں تھی کہ ایک بڑا صوبہ مسلم اکثریتی صوبے کے طور پہ ابھر کر سامنے آئے. وہاں کا جو کاروباری نظام ہے، وہاں کا جو نظام سیاست ہے، وہاں کی جو حکمرانی ہے، وہاں کا جو جتنا بھی ایک صوبے کے اندر نظام، مختلف طرح کے نظام معاشرت ہے، وہاں پہ سوسائٹی کے اندر لوگوں کا رہن سہن ہے، ثقافت ہے، کلچر ہے، یہ پھر مسلمانوں کو یہاں پہ موقع مل رہا تھا اپنے ریلیجن، اپنے کلچر کے پھلنے پھولنے کے لیے، اور دوسری طرف مسلمانوں کو مضبوط ہونے کے لیے، طاقت حاصل کرنے کے لیے اکانومک حوالوں سے ان کو فائدے تھے. کاروبار میں مسلمان ابھر کر سامنے آنے لگے، تو یہ بات ہندوؤں کے لیے ناقابل قبول تھی. اس لیے انہوں نے بہت زور ڈالا، بہت زیادہ کوشش کی، اور اسی کے نتیجے میں 1919 میں جو ہے 1905 میں تقسیم بنگال ہوئی، اور 1911 میں جو بنگال کی تقسیم کا فیصلہ تھا اسے واپس لے لیا گیا. 1919 میں تحریک خلافت شروع کی گئی، اور تحریک خلافت کی بنیاد جو تھی وہ جنگ عظیم اول تھی. جنگ عظیم اول میں برطانیہ نے وعدہ کیا تھا کہ ترکی کو وہ نہیں توڑیں گے. ترکی کو، چونکہ جو ترکی کے خلیفہ تھے
اسے خلیفہ مسلمین ہونے کی حیثیت سے برصغیر کے مسلمانوں میں بڑے عقیدت و احترام سے دیکھا جاتا تھا، اور ترکی کی خلافت کو مسلمانوں کی مرکزیت یا مرکزی حکومت تسلیم کیا جاتا تھا۔ ترکی کی خلافت کو عالمی سطح پہ ایک مسلمان سلطنت کا ایک مرکز سمجھا جاتا تھا ترکی اور خلافت کو۔ تو برصغیر کے مسلمانوں نے انگریز سے پہلے ہی یہ ڈیمانڈ کی تھی، اور جسے انگریزوں نے تسلیم کیا کہ ترکی کو نقصان نہیں پہنچایا جائے گا شکست کی صورت میں، یعنی اگر برطانیہ اور اس کے اتحادی فتح حاصل کرتے ہیں تو ترکی کو نقصان نہیں پہنچایا جائے گا۔ لیکن جب برطانیہ اور اتحادیوں کو فتح حاصل ہوئی تو انہوں نے ترکی کو مزید نقصان پہنچایا اور اسے ٹکڑے ٹکڑے کرنا شروع کر دیا۔ تو تحریک خلافت علی برادران، مولانا محمد علی جوہر اور مولانا شوکت علی کی قیادت میں تحریک خلافت شروع کی گئی 1919 میں۔ پھر اس کے بعد دو امپورٹنٹ جو تحریکیں ہندوؤں کی چلیں وہ شدھی اور سنگٹن کی تحریکیں تھیں۔ شدھی کا مطلب ہوتا ہے پاکیزہ کرنا۔ شدھی کی جو تحریک تھی اس کا مقصد یہ تھا کہ جو لوگ ہندو تھے پہلے اور وہ مسلمان ہو گئے انہیں دوبارہ ہندو بنایا جائے، یعنی انہیں دوبارہ پاکیزہ کیا جائے، کہ وہ جو مسلمان کرنے کا پاپ کر بیٹھے ہیں اس کو پاپ سے انہیں نجات دلائی جائے اور انہیں دوبارہ ہندو بنایا جائے، اور یہ شدھی کی تحریک کا مقصد تھا۔ اور دوسری تحریک شروع کی گئی 1921 میں سنگٹن کی، یہ 1920 میں شدھی کی تحریک شروع ہوئی، 21 میں سنگٹن کی تحریک شروع ہوئی کہ اگر ہندوؤں کو مسلمانوں کو ہندو بنانے میں ناکام ہوتے ہیں تو پھر مسلمانوں کا قتل عام کیا جائے۔ تو یہ شدھی اور سنگٹن کی تحریکیں جو ہیں یہ بھی مسلمانوں کو یہ بات سوچنے پر مجبور کر رہی تھیں کہ کوئی مسلمانوں کی مضبوط طاقت یا مسلمانوں کی مضبوط اجتماعیت ہونی چاہیے۔ یہ میں نے جیسے پہلے بتایا کہ یہ سارے جو انسیڈنٹس ہیں یہ بنیادی طور پہ نظریہ پاکستان اور برصغیر میں دو قومی نظریہ کی طرف ایک بڑی عوام یا تمام مسلمانوں کے آنے کی بنیادی وجوہات ہیں ان تاریخی واقعات میں۔ پھر 1928 میں نہرو رپورٹ پیش کی گئی۔ 1916 میں کانگریس نے شملہ جو کانفرنس ہوئی 1916 کی، اس میں شملہ نہیں، میثاق لکھنؤ 1916، تو کانگریس نے تسلیم کیا تھا مسلمانوں کا علیحدہ انتخابات کا حق، لیکن پھر 1928 میں نہرو رپورٹ میں مسلمانوں کے جداگانہ انتخابات کا جو حق تھا اس کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا کانگریس نے۔ جو نہرو رپورٹ شائع ہوئی 1928 میں ان کے آل انڈیا کانگریس کے سالانہ اجلاس میں، تو اس کے جواب میں 1929 میں قائد اعظم محمد علی جناح کے 14 نکات، قائد اعظم کے 14 نکات کے نام سے مشہور ہیں، یہ قائد اعظم نے جو ایک ایجنڈا پیش کیا اور اس میں مسلمانوں کے جداگانہ انتخابات اور دیگر مسلمانوں کے مفادات کے حوالے سے، جس میں دہلی مسلم مطالبات جو تھے وہ بھی اس میں شامل تھے کہ مسلمانوں کے حقوق کا تحفظ بنیادی طور پہ ان 14 نکات میں شامل تھا، وہ 1929 میں قائد اعظم محمد علی جناح نے پیش کیے۔ پھر علامہ محمد اقبال کا 1930 کا خطبہ الہ آباد اس کے بعد آتا ہے۔ علامہ محمد اقبال نے الہ آباد میں مسلم لیگ کے سالانہ اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے اپنے خطبہ صدارت میں جن اہم نکات کو ڈسکس کیا وہ بہت امپورٹنٹ تھے اور برصغیر کی تاریخ میں بہت اہمیت کے حامل تھے۔ علامہ اقبال نے اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ ایک تو اسلام جو ہے وہ زندہ قوت ہے، اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، اور برصغیر میں تقریباً 7 کروڑ کے نزدیک مسلمان، یعنی بہت بڑی سلطنت مسلمانوں کی برصغیر بنتی ہے کہ 7 کروڑ کی تعداد میں مسلمان برصغیر میں موجود ہیں، 7 کروڑ سے بھی زائد مسلمان۔ تو ایسی صورت میں علامہ اقبال نے جس کی بنیاد پہ اقبال کو مصور پاکستان بھی کہا جاتا ہے، کہ انہوں نے کہا کہ برصغیر کے جن علاقوں میں مسلم اکثریت ہے ان کو اکٹھا کر کے ایک مسلم مملکت، ایک مسلم خود مختار ریاست کی بنیاد رکھی جائے،
اور یہ خطبہ الہباد جو ہے اس حوالے سے بہت امپورٹنٹ تھا کہ آگے چل کر اسی خطبہ الہباد کی بنیاد پہ ہم پاکستان کی منزل پر پہنچے۔ پھر 1940 کا قرارداد پاکستان کا موقع ہے، جس میں مطالبہ کیا گیا وہی جو اقبال نے 1930 میں خطبہ الہباد میں بات کی تھی، اسی کو مطالبے کی صورت میں قرارداد پاکستان میں 1940 لاہور، جسے پہلے قرارداد لاہور کہا گیا پھر قرارداد پاکستان کے نام سے اسے جانا گیا، تو اس میں اقبال نے قائد اعظم محمد علی جناح نے قرارداد لاہور میں قرارداد پاکستان پیش کی، قائد اعظم کی صدارت میں پیش کی گئی۔ پیش کرنے والے مولوی فضل حق تھے، اور جو غالباً اس وقت بنگال کے وزیر اعلیٰ تھے، اور دوسری طرف صوبہ پنجاب کے یونینسٹ پارٹی کے وزیر اعلیٰ تھے سر سکندر حیات خان، اور یونینسٹ پارٹی اس وقت تک مسلم لیگ میں چونکہ ضم ہو چکی تھی، تو سر سکندر حیات خان نے اس کا ڈرافٹ جو ہے قرارداد پاکستان کا تیار کیا تھا، اور کراچی میں لاہور میں قرارداد پاکستان منظور ہوئی، اور پھر مسلمانوں کے پاس، مسلم لیگ کے پاس اور مسلم کمیونٹی جو تھی بر صغیر کی، ان کے پاس ایک باقاعدہ مطالبہ آ گیا کہ ہماری منزل اب پاکستان ہے، لے کے رہیں گے پاکستان، بن کے رہے گا پاکستان۔ اور پھر اصغر سودائی کا ایک نعرہ، شاعر تھے اصغر سودائی، ان کا ایک شعر تھا جو نعرے کی صورت اختیار کر گیا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ یہ ساری وہ کاوشیں تھیں تاریخی حوالے سے کہ جن کا اختتام، جن کوششوں کا اختتام 14 اگست 1947 کو ہوتا ہے۔ یہ ساری تاریخ جو بیان کی گئی ہے، یہ پاکستان کے قیام تک آنے کے وہ سیاسی ایونٹس ہیں یا وہ تاریخی واقعات ہیں کہ جو پاکستان کی منزل تک لائے، جو نظریہ پاکستان تک لائے بر صغیر کے مسلمانوں کو۔ اگلے لیکچر میں ہم نظریاتی پس منظر ڈسکس کریں گے نظریہ پاکستان کا، کہ کیسے نظریہ پاکستان تک پہنچا، بر صغیر کے عوام کے رجحانات کیسے پہنچے کیا نظریہ پاکستان تک۔ لیکچر کا ٹائم اوور ہو چکا ہے، بڑھتے ہیں ہوم ورک کی جانب۔ بڑا آسان سا اور مختصر سا آپ کے لیے سلیبس ہے کہ صفحہ نمبر 17 پر ایک پیراگراف ہے، اس زمانے میں جہاں پہلی جنگ عظیم چھڑ گئی تا وسیع سلطنت کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ یہ وہ تحریک خلافت کے حوالے سے جو بات کی گئی، اور مولانا شوکت علی اور مولانا جوہر علی، مولانا محمد علی جوہر کی خدمات کا جس حوالے سے ذکر ہے، اس پیراگراف کی آپ نے تشریح لکھ کر لانی ہے۔ بیسٹ آف لک، خوش رہیں، خوش رکھیں، اللہ حافظ۔